الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، کویت دعویٰ سینٹر کے زیر اہتمام یہ آن لائن پروگرام، جس میں مختلف علماء کو مختلف عنوانات کے تحت، موضوعات کے تحت خطابات ان کے ہو رہے ہیں، یہ میری سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ اس پلیٹ فارم پر زوم ایپ کے ذریعے مجھے بھی گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے. اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے. قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحیح احادیث میں اس کا ذکر کیا ہے. سورہ محمد کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَىٰ، کہ یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، تو قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَىٰ، تو جس چیز کی یاد دہانی ان کو کی جا رہی، جب وہ چیز آ جائے گی تو پھر اس کو یاد کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس کی تیاری اگر جنہوں نے نہیں کی ہے تو جب وہ آ جائے گی تو پھر اس کو یاد کرنے کا کوئی مطلب نہیں. تو یہ سورہ محمد کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ قیامت کی تیاری کرے. اللہ رب العالمین کے سامنے ہر انسان کو پیش ہونا ہے اور اپنا حساب دینا ہے، اس کے لیے انسان تیار ہو. ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر کی پہلی آیت میں فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور قیامت قریب آ گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ظاہر فرمایا کہ آپ کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. جب یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی قیامت کی ایک نشانی قرار دیا اور فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گئے. اسی طریقے سے سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ گیا لیکن لوگ پھر بھی غفلت میں ہیں اور اعراض کیے ہوئے. ایک انسان کو جب معلوم ہو کہ اس کا حساب قریب ہے، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے موٹے ایگزامز ہوتے ہیں اور ایگزام کا جب وقت قریب ہوتا ہے تو انسان اس کی ضرور تیاری کرتا ہے. جتنا بھی وہ غافل ہو، جتنا بھی لاپرواہ ہو، اگر اسے اس حساب میں، اس امتحان میں، اس ایگزام میں پاس ہونا ہے تو ایگزام کے قریب آنے کے بعد انسان اس کے لیے تیاری کرتا ہے. لیکن انسان کی کتنی بڑی نادانی ہے کہ اس کا سب سے بڑا حساب، آخرت کا حساب، قیامت کی شکل میں قریب آ چکا ہے لیکن انسان پھر بھی غافل ہے. ناظرین، قیامت کی بڑی نشانیوں کا بیان کرنے سے پہلے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم کیوں اس چیز کا علم حاصل کرتے ہیں. قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جاننے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ تو اس سے بہت سارے فائدے جڑے ہیں ہمارے آخرت کے اور دنیا کے لحاظ سے. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں کو جب ہم جانتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت کشادہ ہے. وہ اچانک اپنے بندوں پر قیامت کو طاری نہیں کرے گا. قیامت اچانک نہیں آئے گی بلکہ قیامت کی ایک ایک نشانیاں ظاہر ہوں گی اور اس کے بعد قیامت آئے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کے بندوں کے ساتھ کہ اس نے قیامت کے وقوع سے پہلے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ قیامت کی یہ نشانیاں ظاہر ہوں. اور ان قیامت کی نشانیوں کے ظہور کے ذریعے بندوں کو تیاری کا موقع بھی دیا جائے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں کہتے ہیں والحکمۃ فی تقدم الاشراط ایقاظ الغافلین وحثهم علی التوبۃ والاستعداد، کہ قیامت کی نشانیوں کے پیش آنے میں یہ حکمت ہے کہ غافل لوگ بیدار ہو جائیں اور توبہ پر ان کو ابھارا جائے اور قیامت کی تیاری پر ان کو ابھارا جائے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے معاملے کو مخفی رکھا ہے.
انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا یعنی یقینی علم قیامت کا ان کو نہیں دیا گیا، تاکہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں کی طرف دوڑے اور اللہ کی معصیت سے انسان جو ہے پرہیز کرے۔ اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جو ہمیں بتایا گیا اس میں ہمارے ایمان بالغیب کا بھی امتحان ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے ان کا تعلق غیبیات سے ہے کہ قیامت کے پہلے یہ چیزیں ہوں گی، ابھی ظاہر نہیں ہوئی بہت ساری چیزیں، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ تو اگر ان نشانیوں کو سننے کے بعد، ان کو جاننے کے بعد اگر ہمارے دل میں کسی قسم کا تذبذب ہے، شک ہے، ڈاؤٹ ہے، تو یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو ہمارے ایمان کو جانچنے کے لیے بھی قرآن و سنت میں یہ نشانیاں ہمیں بتائی گئی، اور اسی طریقے سے ہمارے دلوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بھی یہ نشانیاں بیان کی۔ ایک مومن کا شیوا کیا ہے کہ جب وہ اس طریقے کی نشانیوں کو دیکھے تو اس کا ایمان اور بڑھ جائے اور مضبوط ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ مومنین جو ہے جب اللہ تعالیٰ کے کسی وعدے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، کہتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور سچ فرمایا اللہ نے اور سچ فرمایا اس کے رسول نے، اور وہ چیز ان کے ایمان اور تسلیم میں اور اضافہ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان قیامت کی نشانیوں پر غور کرتا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیاوی زندگی کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے۔ جیسے ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں بہت سارے مقامات پر کہ جو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، جو یعنی بد اخلاق قسم کے لوگ ہیں، وہ بہت عزت پا رہے ہیں۔ تو ایک مومن جب ان حالات کو دیکھتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دیکھتا ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لوكا ابن لوكا، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے ایسا انسان عروج پائے گا، ترقی پائے گا۔ یہ تو ہم ان حالات کو دیکھ کر کے ہمیں مایوسی نہیں ہوتی ہے یا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمیں اطمینان اور سکون حاصل ہو جاتا ہے کہ ہاں اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تمام باتیں بتائی۔ اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں کو جان کر کے انسان بہت سارے فتنوں سے بھی محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ حدیث میں کہ قیامت کے پہلے بہت سارے فتنے ہوں گے، جیسے ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ کی ایک صحیح روایت میں آپ نے فرمایا ان بین ید الساعۃ فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ قیامت کے پہلے بہت سارے ایسے فتنے ہوں گے جو اندھیری رات کی طرح ہوں گے، تو ان فتنوں سے انسان اپنے دامن کو بچاتا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں کو جاننے کے بعد ایک انسان کفار اور مشرکین کی مشابہت سے بھی بچتا ہے اور بچ سکتا ہے، کیونکہ جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ کفار و مشرکین کے طریقے اور ان کے نقش قدم پر چلیں گے، اور انسان اس بات کا علم حاصل کرے گا تو ان سے بچے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتی بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت پہلے کے لوگوں کے طریقے پر نہیں چلے گی، بالکل شبرم بے شبرم، جس طریقے سے وہ ایک بالش چلیں گے میری امت کے لوگ بھی ایک بالش چلیں گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے میری امت بھی ایک ہاتھ چلے گی۔ تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا فارس اور روم کے طریقے پر چلیں گے، مجوسیوں اور نصرانیوں کے طریقے پر چلیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جو ہے ہم اپنے دلوں کو آمادہ کرتے ہیں، اپنے نفوس کو آمادہ کرتے ہیں۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ہیں محترم ناظرین، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جمع کر دیا ہے۔ آئیے وہ حدیث دیکھیں۔ کس بات پر ڈسکشن کر رہے ہو، کس بات پر تمہاری گفتگو؟ قالوا نذکر الساعة، صحابہ نے کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، قیامت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام جو تھے ان کی عام گفتگو کا موضوع بھی قیامت ہو، یعنی صحابہ کرام اس تعلق سے اتنے حساس تھے، اتنے سینسیٹیو تھے کہ وہ قیامت کے متعلق باتیں کیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارے دلوں کی غفلت کا عالم یہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ ہمارے گفتگو کا، ہماری بات چیت کا حصہ نہیں ہوتی ہے، ہم قیامت کے بارے میں نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ انہا لن تقوم، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی ترون قبلها 10 آیات، جب تک کہ تم اس کے پہلے 10 آیتوں کو 10 نشانیوں کو نہ دیکھو۔ پھر آپ نے ذکر کیا الدخان دھوئیں کا، والدجال دجال کا، والدابہ اور ایک چوپائے کا، ایک جانور کا جو زمین سے نکلے گا، یہ 3 نشانیاں ہو گئی۔ وطلوع الشمس من مغربها، اور آپ نے چوتھی نشانی یہ بتائی کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا، پچھم سے نکلے گا قیامت کے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نشانی بیان فرمائی ونزول عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں، ویأجوج ومأجوج، اور ایک جو ہے بہت ہی بیچ میں نیٹ ورک چلا گیا تھا، تو یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، اس روایت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیوں کو ذکر کیا ہے۔ تو آئیے الگ ترتیب ہم ان 10 نشانیوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی آپ نے نشانی ذکر کی الدخان، کہ قیامت کے پہلے ایک دھواں نکلے گا، کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ دخان کی آیت نمبر 10 اور 11 میں بھی کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ انتظار کرو اس دن کا جس دن آسمان میں ایک روشن کھلا ہوا واضح طور پر ایک دھواں نظر آئے گا، یغشی الناس، جو لوگوں کو کے اوپر چھا جائے گا، ھذا عذاب علیم، اور یہ دھواں در حقیقت ایک دردناک عذاب کی شکل میں آئے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار کے ساتھ آپ انتظار کیجئے اس دن کا، یوم تأتی السماء بدخان مبین واضح، جس دن آسمان میں ایک واضح دھواں آئے گا جو لوگوں کے اوپر چھا جائے گا اور لوگوں کو اندھا کر دے گا، اور اس وقت کہا جائے گا کہ یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ تو یہ جو دھواں ہوگا یہ قیامت کے پہلے ظاہر ہوگا۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایک مرتبہ فاقہ کی نوبت آئی تھی اور قحط سالی کی نوبت آئی تھی مشرکین کے اوپر، تو بعض اہل علم نے اس آیت سے مراد اس کو لیا ہے، لیکن جو راجح تفسیر ہے اس آیت کی، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جس دھوئیں کا ذکر ہے قیامت کے پہلے، وہ قیامت کے بالکل پہلے وہ دھواں ظاہر ہوگا، اور وہ جو دھواں آئے گا تو اس میں ایک چیز یہ ہوگی کہ وہ مومنوں کے لیے بالکل ایک زکام کی طرح ہوگا، لیکن کافر جو ہوگا وہ اس کے بدن کے اندر جب وہ دھواں جائے گا تو وہ اس دھوئیں کی وجہ سے وہ مر جائے گا، اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو اگلی نشانی اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی، الدجال، ایک بہت بڑا فتنہ اور قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی جو ہوگی وہ دجال۔ دجال جو ہے یہ ایک انسان ہوگا۔ دجال کا جو لفظ ہے یہ دجل سے بنا ہے، دجل کے معنی دھوکہ دینا، اور دجال کو مسیح دجال بھی کہا جاتا ہے، کہا گیا ہے حدیثوں میں۔ مسیح کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ کیونکہ اس کی داہنی آنکھ جو ہوگی وہ نہیں ہوگی، تو ایسا لگے گا کہ داہنی آنکھ کو کسی نے اس پر پوچھا لگا دیا، پوچھ دیا ہے، داہنی آنکھ بالکل ختم، داہنی آنکھ سے وہ کانا ہوگا، دائیں آنکھ جو ہے بالکل سپاٹ ہوگی، تو ایسا لگے گا اس پر ہاتھ پھیر دیا گیا ہے۔ اور دجال اس کو اسی لیے کہا جائے گا کیونکہ بہت زیادہ جھوٹ بولے گا اور دھوکہ اور فراڈ سے کام لے گا۔ یہ بنی آدم میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو مختلف قسم کی طاقتیں دے گا تاکہ بندوں کو اس کے ذریعے آزمایا جائے۔ اور دجال جو ہے وہ الوہیت کا بھی دعویٰ کرے گا، وہ اپنے آپ کو معبود بھی کہے گا، اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر ایمان بھی لے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کریں گے۔ دجال جو ہے یہ ایران میں ایک شہر ہے اصفہان، موجودہ وقت میں وہ ایران میں ہے، وہاں سے وہ نکلے گا اور زمین میں 40 دن تک وہ رہے گا، اور ایک دن ایک سال کی طرح، ایک دن ایک مہینے کی طرح، ایک دن ایک ہفتے کی طرح، اور باقی دن جو ہے وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہوگا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان جو ہے کافر یا کاف فا را لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان جو ہے وہ پڑھ سکے گا۔ اور دجال کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ وہ بانج ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور وہ پستہ قد ہوگا، وہ پستہ قد ہوگا لیکن عظیم الخلقہ، بھاری بھرکم ہوگا۔ اسی طریقے سے گھنگرالے بال والا ہوگا، اور اس کی جو چمڑی ہوگی وہ بالکل گوری چٹی ہوگی جو سرخی مائل ہوگی، یعنی گورے رنگ کا ہوگا، اور پستہ قد ہوگا، گھنگرالے بال کا ہوگا۔ اس کو جو طاقت اللہ تعالیٰ دے گا اس میں سے یہ ہوگا اس کے پاس اپنی ایک جنت ہوگی جو حقیقت میں جہنم ہوگی، یعنی اس کی جنت میں جو داخل ہوگا وہ جہنم کا حقدار بنے گا،
اور اس کے پاس ایک جہنم ہوگی، اس کی اپنی نقلی جہنم، مصنوعی جہنم، لیکن حقیقت میں جو اس کے فتنے سے بچ کر کے اس کے جہنم میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے پاس دو نہریں بھی ہوں گی، جس میں سے ایک سفید پانی کی اور دوسری آگ کی ہوگی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے بارش ہونے لگے، وہ زمین کو حکم دے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پیداوار بھی اگانے لگے۔ تو یہ جو اس کو طاقتیں اور پاور دیے جائیں گے، یہ کوئی خیالی نہیں ہوں گے، حقیقت میں ہوں گے۔ اور اسی دور میں، جس دور میں دجال ظاہر ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے نازل ہوں گے اور وہ فلسطین میں باب لد کے پاس دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت سارے طریقے بتائے ہیں۔ اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ سورۃ الکہف کی 10 آیتوں کو یاد کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے فتنے دجال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے۔ اسی لیے ہم نماز میں بھی فتنہ دجال سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ تو یہ ایک تو ہم سورۃ الکہف کی 10 آیتوں کو یاد کریں اور اس کو پڑھیں اور ان دعاؤں کے ذریعے بھی ہم دجال کے فتنے سے بچیں، اور اسی طریقے سے دجال کے بارے میں قرآن و سنت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جو اللہ کے رسول کی احادیث میں جو باتیں بیان کی گئی، ان کو بھی ہم پڑھیں تاکہ ہم اس فتنے سے باخبر ہو جائیں۔ اور اگر ہمارے سامنے ظہور ہوتا ہے دجال کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس کے فتنے سے باخبر رہیں، یہ ہر مومن کی ایک ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد جو اگلی نشانی اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی، الدابہ، کہ قیامت کی بڑی نشانی میں سے ایک نشانی کیا ہوگی کہ زمین کے اندر سے ایک چوپایا نکلے گا۔ اس چوپائے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 82 کے اندر، آیت نمبر 82 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ جب ہماری بات پوری ہو جائے گی، جب ہماری بات کے پورا ہونے کا وقت ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چوپایا نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں دابہ کے چوپائے کے نکلنے کا ذکر ہے، اور یہ اس وقت ہوگا عند فساد الناس، جب لوگوں کے اندر بہت زیادہ فساد ہوگا، وترکہم اوامر اللہ، اور لوگ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو چھوڑ دیں گے اور دین حق کو تبدیل کر دیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ زمین سے ایک دابہ، ایک چوپائے کو نکالے گا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ اور یہ جو دابہ ہوگا یہ قیامت فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّهَا تَجْرُو وَجْهُهُ حَتَّى يُشْرِكَ، تو یہ دابہ جو ہوگا اس کو دیکھ کر کے مومن کا چہرہ روشن ہو جائے گا اور یہ علامت ہوگی کہ وہ سامنے والا مومن ہے، اور کافر جو ہوگا تو اس کے ناک پر جو ہے یہ مہر لگا دے گا اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ سامنے والا کافر ہے۔ یہ اس دابہ کے بارے میں صحیح حدیث میں یہ بات بتائی ہے۔ اس کے بعد ایک نشانی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے بیان کی گئی اس حدیث میں کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا، پچھم سے نکلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج پچھم سے نہ نکل جائے۔ فإذا طلعت، اور جب سورج پچھم سے نکلے گا، فرآها الناس، اور لوگ اس کو دیکھیں گے، آمنوا اجمعون، تو سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، فذاک حین لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہی وقت ہوگا کہ جب کسی نفس کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لائے۔ جو لوگ پہلے ایمان لا چکے تھے ان کا ایمان تو ان کو فائدہ دے گا، لیکن سورج کو پچھم سے نکلتا ہوا دیکھنے کے بعد جو لوگ ایمان لائیں گے ان کا ایمان ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اسی طریقے سے محترم ناظرین، قیامت کی ان بڑی نشانیوں میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کے نزول کو بھی قرار دیا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یہ دمشق کے مشرقی حصے میں یہ المنارۃ البیضاء کے پاس نازل ہوں گے، اور ان کا جب نزول ہوگا تو وہ اس جماعت یا اس طائفہ منصورہ کے پاس ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں حق کے لیے لڑے گی، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر کے وہ دجال سے قتال کرے گی۔ تو وہ جو ہے نماز کی اقامت کے وقت اتریں گے دنیا میں، اور اس گروہ جو طائفہ منصورہ ہوگا، مسلمانوں کا جو گروہ ہوگا، اس گروہ کے امیر کے پیچھے وہ نماز پڑھے، اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم اپنے اسی دور میں
صلیب کو توڑیں گے، دنیا سے صلیب کو توڑیں گے، نصرانیت کا ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں خاتمہ کریں گے، اور خنزیر کو، سور کو وہ قتل کریں گے، دنیا سے سارے سوروں کو ختم کر دیں گے، اور ان کے دور میں مال اس قدر بڑھ جائے گا حتی لا یقبلہ احد، اس مال کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھا جائے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اپنی کوئی نئی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے، شریعت محمدیہ ہی کو وہ فالو کریں گے اور اسی کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے، اور پھر وہ دجال کا روپ کریں گے اور فلسطین میں باب لد کے پاس وہ دجال کو قتل کریں گے۔ عیسیٰ ابن مریم کی جو صفات اور پہچان صحیح حدیث میں بیان کی گئی، اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بہت طویل، زیادہ ہائٹ کے نہیں ہوں گے اور نہ ہی کم ہائٹ کے ہوں گے، درمیانی ان کی جو ہے قامت ہوگی، ہائٹ ہوگی، اور ان کا جو بال ہوگا وہ جو ہے گھنگرالا بال ہوگا اور تھوڑا لمبا بال ہوگا جو کانوں کی لو تک پہنچے گا، اور اسی طریقے سے ان کے جو بدن کا جو رنگ ہوگا تو وہ سفید ہوگا، جس میں سرخی کی آمیزش ہوگی، یعنی ریڈش وائٹ ہم کہہ سکتے ہیں انگلش میں اس کو، اس ٹائپ کا ان کے بدن کا کلر ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور وہ قیامت کے پہلے دنیا میں آئیں گے اور یہ سارے معاملات ہوں گے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی طبعی جو نیچرل موت ہوتی ہے اس موت سے وہ ہمکنار ہوں گے، جس طریقے سے دنیا کے سارے انسانوں کو مرنا ہے انہیں بھی موت آئے گی۔ تو اس پر ہمارا ایمان ہے، اور قرآن کی آیتیں اور اللہ کے رسول کی صحیح احادیث اس بات پر شاہد ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج کا ظہور بھی بتایا گیا ہے۔ یہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ انسانوں میں سے ہوں گے، اور ترکوں میں سے کوئی ایک قبیلہ ہے، یہ ترکیوں نسل میں سے ترکوں میں سے ایک قبیلہ ہے، اور ان کی پہچان یہ ہوگی کہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں گی اور چوڑے چوڑے ان کے چہرے ہوں گے۔ ان کو روکنے کے لیے حضرت ذوالقرنین نے ایک جو ہے ڈیم بنایا تھا، ایک بہت بڑی دیوار بنائی تھی، جس کے اس پار ان کو ایک طریقے سے روک دیا گیا، قید کر دیا گیا، لیکن یہ روزانہ اس ڈیم کو توڑنے کی اور اس دیوار میں سوراخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو وہ اس ڈیم کو توڑ دیں گے، اس دیوار کو توڑ دیں گے، اور یہ دجال کے ظہور کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں نازل ہونے کے بعد یہ نکلیں گے اور زمین میں بہت فساد مچائیں گے، بہت فساد مچائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو حکم دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو لے کر کے مصر چلے جائیں جبل طور کے پاس، اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے حق میں بددعا کریں گے، اور ان کی بددعا سے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے گا، اور پھر ان کی جو لاشیں ہوں گی ان کو سمندر میں پھینکا جائے گا۔ تو یہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں جو صحیح حدیث میں جو باتیں بیان کی اس کا ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یا کہہ لیجیے 3 نشانیاں بیان کی گئی کہ ثلاثۃ خسوف، کہ زمین کو 3 جگہوں پر دھسایا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم مختلف مواقع اور مختلف اوقات میں ہم دیکھتے ہیں، مختلف علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ زمین میں بہت ساری جگہوں پر گڈھا ہو جاتا ہے، زمین کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دھسا دیا جاتا ہے، مگر یہ جو خسوف ہوں گے یہ بہت عظیم ہوں گے، یہ عام نہیں ہوں گے، اور یہ یعنی ایریا وائز اگر دیکھا جائے تو زمین میں 3 مقامات ہیں، ایک زمین کے مشرقی حصے میں، اور ایک زمین کے مغربی حصے میں، ایک پورب میں ایک پچھم میں، اور ایک جو ہے وہ جزیرۃ العرب میں ہے۔ تو اب یہ کب ہوگا یہ وقت، تو یہ تو اللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، مگر قیامت کے پہلے یہ 3 طریقے کے زمین کے دھسائے جانے کے واقعات پیش آئے۔ تو ناظرین یہ جو ہے نشانی 3 جگہوں پر زمین کے دھسائے جانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان کی۔ اس کے بعد آخری جو نشانی حدیث میں بیان کی گئی کہ ایک بہت عظیم آگ نکلے گی جو یمن سے نکلے گی۔ اب یہ جو یمن سے جو آگ نکلے گی یہ لوگوں کو میدان محشر کی طرف کھینچ کر کے لے کر کے جائے گا۔ اب میدان محشر سے مراد حدیث میں جو بیان کیا گیا کہ ملک شام کی جو سرزمین ہوگی یہ آگ وہاں پہ لے کے جائے گا، اور یہ جو ابھی ہم نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی حضرت حذیفہ بن اسید کی، اس میں الفاظ ہیں وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ، یہ آگ یمن سے نکلے گی، تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ، جو لوگوں کو محشر کی طرف لے کر کے جائے گا۔ تو اب جب یہ یمن سے یہ آگ نکل رہی ہے تو اب یہ آگ لوگوں کو میدان محشر کی طرف کیسے لے کر کے جائے گی؟
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیفیت زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ بظاہر جو بات معلوم ہوتی ہے کہ اس آگ کے نکلنے کا آغاز جو ہے وہ یمن کا ایک گڈھا ہوگا، وہاں سے نکلے گی اور وہاں سے نکلنے کے بعد یہ پورے زمین میں پھیل جائے گی، اور جب یہ زمین پھیلے گی تو یکون حشرها لأہل المشرق، تو یہ مشرق کے جو لوگ ہوں گے ان کو یہ میدان حشر کی طرف لے کے جائے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نشانی کے بارے میں یہ بات بیان کی۔ تو محترم ناظرین، حضرت حذیفہ ابن اسید کی اس حدیث میں یہ 10 نشانیاں، بڑی نشانیاں قیامت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جن کا ہم نے آپ کے سامنے مختصراً ذکر کیا ہے۔ ان میں سے جس نشانی کو سب سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کر کے آیا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، اور نے بار بار یہ بھی فرمایا کہ دجال میری امت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ آپ اپنی امت کو آپ نے کئی مرتبہ اس سے باخبر بھی کیا ہے، اور آپ نے اپنی امت کو یہ بھی حکم دیا ہے استعیذوا، کہ اس فتنے سے تم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب، اور اتنی تفصیل کا موقع یہاں نہیں ہے کہ ہم دجال کے بارے میں تمام احادیث ہم آپ کے سامنے پیش کریں، لیکن یہاں ایک بات یہ واضح کر دیں کہ جو طریقہ اللہ کے نبی نے فتنہ دجال سے بچنے کا بتایا ہے، اس میں خاص طور سے ایک چیز جو بہت آسان ہے کہ ہم سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کریں۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے حضرت ابو درداء کی، کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف اسم من الدجال، کہ جو سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے دجال جب ظاہر ہو تو اس کے فتنے سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ اس کی طرف انسان جائے ہی نہ۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سمع بالدجال فلینأ منه ثلاثا یقولها فإن الرجل یأتیہ یتبعہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دجال کے بارے میں سنے اس سے دور رہے، اور یہ بات آپ نے 3 مرتبہ کہی۔ آپ نے فرمایا فإن الرجل یأتیہ یتبعہ، کہ جب آدمی دجال کے پاس جائے گا تو پھر اس کی پیروی کرنے لگے گا اور یہ سمجھے گا کہ جو شبہات ڈال رہا ہے لوگوں کے ذہن میں وہ صحیح ہے۔ یہاں میں ایک بات یہ بھی واضح کر دوں کہ بعض لوگوں نے دجال کے اس فتنے کی الگ الگ تعبیرات کی، جیسے خاص طور سے ایک بڑا اہم فتنہ، بہت خطرناک فتنہ اس دور کا جو ہے شکیل بن حنیف نام کا ایک انسان جو دربھنگہ کا رہنے والا ہے، اور اس وقت آل اوور انڈیا جو ہے بہت ساری جگہوں پر نوجوان اس کے فتنے میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اس انسان کے یہاں جو گمراہی ہے، اس گمراہی کی جڑ کیا ہے کہ وہ دجال کا یا قیامت کی اور نشانیوں کا وہ اپنے حساب سے انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ دجال سے مراد کون ہے؟ امریکہ اور فرانس، اور جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دجال کے جو ہے پیشانی پر یا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فارا لکھا ہوگا، تو وہ کہتا ہے کاف سے مراد امریکہ ہے اور فارا سے مراد فرانس ہے۔ تو اس طریقے کی بچکانہ باتیں اور فضول قسم کی جو تعبیرات کی گئی ہیں، ان سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ دجال کے بارے میں واضح طور پر حدیثوں میں بیان کیا گیا کہ وہ کوئی کسی ملک کا نام نہیں ہوگا، کوئی شیطانی طاقت کا نام نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک انسان ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ انسان ہونے کے باوجود جو حرکتیں اس کی ہوں گی وہ شیطانی حرکتیں ہوں گی، مگر اس کا مصداق کسی ملک کو قرار دینا یہ کھلم کھلا ان احادیث کا انکار ہے اور ان احادیث کی تحریف ہے۔ تو ہمیں اس سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے بارے میں جو ہم نے آپ کے سامنے جو باتیں بیان کی ہیں، اس پر بھی ہمیں اور آپ کو ایمان رکھنا چاہیے۔ خاص طور سے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم کو ماننے والا کہتے ہیں، لیکن وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم سولی پر چڑھا دیے گئے، ساری انسانیت کے گناہوں کو انہوں نے اپنے سر پہ لے لیا اور سولی پر چڑھا دیے گئے۔ اس عقیدے سے ہم بالکل بری ہیں۔ نہ تو وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، یہ قرآن کی آیت اللہ فرماتا ہے کہ نہ تو ان یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، نہ سولی پہ چڑھایا، بلکہ ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا، ان کی جگہ انہوں نے کسی اور کو سولی پہ چڑھا دیا، اور یہی باور کرتے رہے، یہی دعویٰ کرتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو سولی پہ چڑھا دیا۔ تو عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ تعالیٰ نے زندہ ان کو جسم اور روح کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا، اور قیامت کے پہلے آپ جو ہے دنیا میں نازل ہوں گے، جیسا کہ ہم نے احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک نشانی ہم نے اس میں یہ دیکھی کہ یاجوج اور ماجوج ایک بہت بڑا فتنہ کی شکل میں اس دور میں ظاہر ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بد دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک کرے گا۔
تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو بہت عجیب و غریب لگتی ہیں، اور بہت ہی یعنی جو نیچرل چیزیں ان کے خلاف کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے غیر فطری طاقتوں سے یاجوج اور ماجوج کو نوازے گا، یا اسی طریقے سے جو ہے دجال کو نوازے گا، لیکن تمام چیزیں جو ہے یہ صحیح حدیث میں آئی ہیں اور ہمارا ان پر ایمان ہے۔ ناظرین، اس موضوع پر گفتگو ختم کرنے سے پہلے ایک بات ہم یہ بھی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے پہلے علماء دنیا سے چلے جائیں گے۔ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا بلکہ علماء کو اٹھائے گا اور اس آج کے دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ علماء جو ربانی ہیں، جو قرآن و سنت کے عالم ہیں اور جو قرآن و سنت کے دائی ہیں، وہ علماء دھیرے دھیرے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور اب ان علماء کا مقام عوام کی اکثریت ان لوگوں کو دے رہی ہے جو حقیقت میں عالم بھی نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں شکیل بن حنیف کا ہم نے نام لیا، اسی طریقے سے بہت سارے فتنے اس دور میں، انجینئر علی مرزا کا معاملہ ہے، یا اور بھی جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر کہتے ہیں، لیکن ان کے پاس نہ تو قرآن و سنت کا صحیح علم ہے اور نہ ان کا عقیدہ سے۔ تو قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے بھی ہمیں جو مستند علماء ہیں ان کی رہنمائی میں ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کی نشانیوں کے نام پر بھی ہمیں جو ہے بھرمت کر دیا جائے، کنفیوز کر دیا جائے اور غلط علم دے کر کے ہمیں غلط ٹریک پہ ڈال دیا جائے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں اس جو پلیٹ فارم ہے کویت دعویٰ سینٹر کا، اس پلیٹ فارم سے جو لوگ جڑے ہیں، جو اس کے ذمہ دار ہیں، ان کا، تمام اس کے ذمہ داروں کا، کہ انہوں نے بڑے اہم موضوع پر آج مجھے گفتگو کا حکم دیا۔ اگرچہ یہ موضوع تھوڑا اور تفصیل چاہتا تھا اور تھوڑا اور تفصیل سے آج کل بہت زیادہ تھی، اس لیے میں بہت تفصیل پر اس موضوع کو آج آپ کے سامنے پیش نہیں کر پایا، لیکن جو بھی اس حدیث میں جو 10 نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہم ان 10 نشانیوں کے بارے میں ہم نے جو جانا ہے اس کو ہم دل میں اتاریں گے۔ جن فتنوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے ان فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے اور ہم آخرت کی تیاری کریں گے۔ قیامت کب آ جائے گی ہم نہیں جانتے، قریب ہے، نشانیاں ایک ایک کر کے، چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو ظاہر ہو ہی رہی ہیں، یہ بڑی نشانیاں بھی ان قریب ظاہر ہوں گی، کب ظاہر ہوں گی ہم نہیں جانتے۔ تو اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے اور پھر ہمارے پاس اصلاح کا موقع نہ ہو، توبہ کا موقع نہ ہو، اپنے ایمان کو درست کرنے کا موقع نہ ہو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس صحیح عقیدے اور صحیح ایمان پر قائم رہیں، اس کو اپنائیں جس ایمان و عقیدے پر اللہ کے پیارے نبی سے نوازا ہے۔ اس توحید کی قدر کریں اور اس توحید کی نعمت کی حفاظت کریں اور اسی پر قائم رہیں، اور ہم سب کا خاتمہ اسی عقیدے طور پر اور منہج حق پر، منہج سنت پر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، میں ایک بہت معروف کتاب اور آسان کتاب اس کی طرف میں اشارہ بھی کر دوں، اردو میں موجود ہے، وہ شاید انگلش میں بھی آپ اگر جو ہمارے اردو نہیں جانتے جو بھائی، وہ شاید ان کو بھی مل جائے۔ وہ ہمارے پڑوسی ملک جو ہے پاکستان کے ایک عالم ہیں ڈاکٹر اقبال کیلانی صاحب، ان کی ایک کتاب ہے علامات قیامت کا بیان۔ ان کی پوری ایک سیریز ہے، جنت کا بیان، جہنم کا بیان، نماز کا بیان، روزے کا بیان، تو اس میں ایک ان کی کتاب ہے علامات قیامت کا بیان، بہت اچھی کتاب ہے وہ۔ اس میں انہوں نے صحیح احادیث کو جمع کر دیا ہے اور اس میں علامات صغرا اور علامات کبریٰ، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں دونوں کو انہوں نے جمع کر دیا ہے۔ تو اس کتاب کو ہم ضرور اپنے مطالعے میں رکھیں، یہ اچھی کتاب ہے، اوتھینٹک کتاب ہے، آسان زبان میں لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم اردو کی بات کریں تو ہمارے اتر عالم تھے مولانا ابو الخیر فاروقی صاحب، ان کی ایک کتاب ہے قبر سے حج تک، آسان زبان میں لکھی گئی ہے۔ ان کتابوں کا ہم مطالعہ کریں اور اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے کہا کہ مستند علماء سے ہم جڑیں تاکہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو اور ہم صحیح ٹریک پر چلیں، صحیح چیزوں کا علم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔